ایک آدمی رات میں سویا، خواب دیکھ رہا میں رو رہا ہوں، خواب بہت اچھا ہے۔ آدمی خواب میں دیکھ رہا میں ہنس رہا ہوں، خواب بہت برا ہے۔ خواب میں آدمی روئے تو خواب بہت اچھا ہے، خواب میں آدمی ہنسے تو بہت برا ہے۔ یہ راز کیا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی مثال بیداری کی ہے اور خواب کی مثال آخرت کی ہے۔ آدمی خواب میں رو رہا ہے، اس کا مطلب ہے خواب سے جب بیدار ہوگا تو دنیا میں اللہ خوشی عطا فرمائے، کیونکہ رونے کے بعد اللہ اس کو ہنسائے گا۔ اور خواب میں ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے اب یہ سونے کے بعد جو اٹھے گا تو اس کو مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے کہا اس دنیا میں زیادہ رو تاکہ اللہ مرنے کے بعد آخرت میں ہنسنے کا زیادہ موقع عطا فرمائے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پوچھا گیا بڑے عالم سے، آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہا اس لیے ڈر لگتا ہے کہ دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ کہا اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ کہا دو طرح سے پیش ہوگا۔ نافرمان ہوگا تو بھگوڑے غلام کی طرح آئے گا، اگر فرما بردار ہوگا تو اس طرح آئے گا جیسے گھر کا آدمی پردیس گیا، جب واپس آ رہا ہے تو وہ بھی مچل رہا ہے، گھر کے لوگ بھی بھاگ بھاگ ہو رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 60 برس کی عمر ہو گئی، آدمی ہنستا نہیں ہے مایوس ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ 60,000 میں 60 سال کے 21,000 دن بنتے۔ اگر کوئی 60 سال کا آدمی ہے، اس نے دنیا میں کتنے دن کاٹے؟ 21,000 دن کاٹے۔ اگر اس نے ایک دن میں ایک ہی گناہ کیا ہوگا تو کتنا گناہ جمع ہو گیا؟ 21,000۔ اس لیے گناہ کو معمولی مت سمجھیے، آپ کی عمر جیسے بڑھے گی گناہ کا انبار بڑھ جائے گا۔ دھیان سے سنیے، باہر کا آدمی آیا، انجھری میں آیا، پوچھ رہا ہے، سڑک پر کھڑے ہوئے آدمی کو پوچھ رہا ہے کہ آبادی کدھر ہے؟ اس نے پچھم نہیں بتایا، پورب بتا دیا، قبرستان کی طرف۔ جب قبرستان کی طرف آیا تو یہاں آبادی ہے۔ اس سے پوچھا رے بے وقوف، میں نے بستی پوچھا تھا، تم مجھ کو قبرستان بھیج رہے ہو؟ کہا حضور اس قبرستان میں نے سب کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بستی تو اسی کا نام ہے، آبادی تو اسی کا نام ہے، جہاں سے کوئی کہیں نہ جائے وہاں سے سب کھچ کر کے آ جائے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ راز آپ سنیے۔ اللہ کو جانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ اپنے رسول کو جانتے ہیں لیکن رسول کی سنت پر کھڑے نہیں ہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، اگر تلاوت ہے تو قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن شیطانی کام ہر روز کرتے ہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جنت کو مانتے ہیں، جنت کے لیے نیکی نہیں کرتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جہنم کو مانتے ہیں لیکن نفس کو جہنم میں ڈال رکھا ہے، خدا کی غلامی نہیں ہے، نفس کی غلامی ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی نعمت کھاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کا عیب ٹٹولتے ہیں، اپنا عیب نظر نہیں آتا، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ مردے کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے، مردے کو دفن کرتے ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے، اس لیے دعا قبول نہیں۔